حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا، اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے میں روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں قبض کر لیتا ہوں۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جسے چاہتا ہوں اس سے لے لیتا ہے۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سواری ہو کر یعنی سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کی جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا، ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دے سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت عامر روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو مجھے اس طرح گور رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گور رہے تھے؟ ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو فلاں بند یعنی علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، کسی زیرو کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں پیشگوئی نہیں کرتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین برائے کرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے یا روح نکالنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ جب ہم انسان بھی اپنے کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرنے آتے۔ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح قبض کرنے آؤ یا روح نکالنے آؤ گے، یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی، جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ یعنی دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلتے پھرتے کی سکت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہوتی گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا، پوچھا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی، میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار آپ کو مطلع کرنے کے لیے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی، اور اس بوڑھے انسان کی موت کی بات، اس کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا، آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا، اے نبی، اللہ کے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے کے لیے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، آج آپ بھی تیار ہو جائیں، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکالنے کے لیے جائے تو اس محلے کی باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسایہ رشتہ دار مر گیا ہے تو باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہ ہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے، ایک شخص
کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس سے جس طرح تیری کہانی ہے اس سے کہا کہ جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی جان میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو بالکل فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ زندگی میں جب یہ 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یہ 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آتے ہیں جب کمر جھک جائے، یعنی آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر اس سے پہلے کہ موت کے آہنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری موت کی سختیاں آسان فرمائے، عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں آسان فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اسی طرح آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔